السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندو عورت کی محبت کی داستان ہے۔ اس کی محبت کس سے ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ اس کا عقیدہ اور ایمان بہت پختہ تھا سورۃ الفاتحہ پر، اور اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ کیا ملتی ہے سزا ظالم شوہر کو اور کیا ملتا ہے انجام ہندو عورت کو؟ تو آئیے آج سناتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت دل کو چھو جانے والا واقعہ، امت محمد کو ملنے والا یہ خوبصورت تحفہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ عرب کے قبیلے میں ہندو عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان شام شہر میں آباد تھا۔ یہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا، ایک کاروباری انسان تھا، مسلمانوں کا وہ کاروبار کرتا تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت مبارک نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس پر بھی اس کو پڑھ کر پھونکا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ بات صرف عقیدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ آپ سب کو ہے۔ اب اس عورت نے کسی سے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جب بھی وہ اس سورے کو پڑھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کو یقین آ گیا کہ ضرور سورۃ الفاتحہ میں کوئی جادو ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا گیا، لیکن سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ یہ بہت زہریلا ڈنک تھا، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں کا مہمان ہے تمہارا یہ بچہ۔ اور ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خدا معبودوں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ اور تب اس عورت کو خیال آیا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ کیا میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دوں؟ کیا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کو اسلام کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں ایمان کو اور مضبوط کرنا تھا، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اس بچھو کے کاٹے ہوئے جگہ پر، تو وہ بچہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے پانی پر دم کر کے وہ اپنے بچے کو پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں، اور اٹھ کر کھیلنے لگا۔ اس کا شوہر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ کسی طبیب یا کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے اسے کیسے ٹھیک کر دیا؟ تو نے ایسا کیا عمل کیا؟ کون سا منتر پڑھ کر پھونکا جو یہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا منتر تو نہیں، ہاں البتہ ایک سورت ہے جو پڑھ کر کسی بھی بیمار پر پھونکی جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا تو دیکھو یہ کیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کرنے لگی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ زندہ سلامت ہو گیا ہمارا بچہ، ورنہ تو یہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ لیکن اس کے شوہر نے نہیں سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو اسلام نام سے نفرت تھی، اس کو مسلمانوں کے ہر عمل سے نفرت تھی۔ تو جب اس کی بیوی مسلمانوں والے کام کرنے لگی تو اسے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اس نے اب اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیے، اور ہر روز اسے مارتا پیٹتا اور اس سے کہتا کہ اگر تمہاری زبان سے یہ سورت سنی تو دیکھنا میں تمہاری کھال اتار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب تم مجھے بالکل برداشت نہیں ہو۔ اس شخص کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، مگر اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر اتنا یقین تھا کہ اس کا یقین جیت گیا، اور اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ اب جب وہ کام کے لیے باہر نکلا تو جہاں مرچ کے بہت بڑے تھال پھیلے ہوئے تھے ان میں لال مرچ بھری ہوئی تھی۔ وہ ان مرچوں کو چیک کر رہا تھا، کیونکہ دوسرے ملک ان مرچوں کو بھیجنا تھا۔ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کو، لیکن کیا اللہ کا عذاب اس پر نازل نہیں ہوتا؟ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈنک مارا تھا۔ اس کے ڈنک سے بچہ تو بچ گیا، کیونکہ اس کی ماں کو یقین تھا اللہ کے کلام پر،
لیکن باپ کو یقین نہیں تھا، وہ تو سازشیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ایک بندی جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اس راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچھو کو، اور اس نے جب کاٹا تو اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ کسی سے پانی کیا مانگتا، وہ چلا بھی نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی بول پا رہا تھا۔ اتنا تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر مرچوں کے تھال پر جا گرا۔ ساری مرچیں اس کے ناک، کان اور منہ میں چلی گئیں اور وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ اس کی خبر خاندان میں پہنچی تو ایک کوہرام سا مچ گیا۔ اب وہ عورت اکیلی رہ گئی، اس کا شوہر مر گیا، کام بالکل ختم ہو گیا۔ وہ کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کیا کرتی تھی، لیکن اب شوہر ہی نہیں رہا۔ فاقوں کی زندگی گزرنے لگی۔ جب وہ عورت قرض دار ہو گئی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اتنی پریشانی آ گئی ہے ہمارے گھر میں کہ اب تو کوئی سہارا بھی نہیں۔ پھر اس کو خیال آیا سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کہ میں نے سنا ہے یہ بیماری کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور کرتی ہے اور مال میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے۔ میں اس کو پڑھوں، یقین سے تو ہو سکتا ہے کہ میری مدد ہو جائے۔ جب اس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کیا اور اتنے یقین کے ساتھ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے بعد اس کو ایک خوشخبری ملی۔ اس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے تھے۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کا دوست فوت ہو گیا ہے تو وہ دیکھنے آیا کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب آ کر دیکھا تو خبر ملی کہ اس کی دوست کی بیوی اتنی پریشان ہے کہ وہ اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میرا بھائی تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، جو پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسی زندگی وہ پہلے گزار رہی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے سن لیا تو اس سے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو وہ کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مقدر کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی۔ اس میں ایک سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس پر مجھے بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی، اب میں چلتے پھرتے اس کو پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بہت مان ہے اس پر۔ تو وہ کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر آپ اتنا مانتی ہیں اس سورت کو؟ اگر ایک سورت میں اتنا فائدہ ہے، اتنی تاثیر ہے تو سوچیے پورے کلام کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو کہتی ہے کہ مسلمان تو میں ہونا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سورت پر اتنا دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا اور اللہ بھی ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو پورے کلام کو پڑھ کر سیکھ لیا تو اللہ پاک نے انہیں اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہیں اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! یہ ہے وہ عقیدہ جس کی وجہ سے ہندو عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو ایمان کی طرف لے کر آتا ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی پورا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کلام الہی پر سورۃ الفاتحہ کی کتنی فضیلتیں ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنی بگڑی بنائیے اور سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اسلامک فیکٹ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔